الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 74 سے ترجمہ اور تشریح شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر جو حقیقت میں چچا تھا، محاورہ عرب میں اسے باپ کہا جاتا تھا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سری گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہتیں دکھائیں، اور یہ اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا، کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا، کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں ضرور تمہاری طرح گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا، کیا اب تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے، اے لوگو، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو۔ بے شک میں نے اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر یکسوئی سے اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا ہے، اور جان لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث و جدال کرنے لگی تو انہوں نے کہا، بھلا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت فرما دی ہے، اور میں ان باطل معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو، مگر یہ کہ میرا رب جو کچھ ضرورت چاہے جو بھی ضر پہنچانا چاہے پہنچا سکتا ہے۔ میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطے میں لے رکھا ہے، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں ان معبودان باطلہ سے کیوں کر خوفزدہ ہو سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یہاں تک کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بنا رکھا ہے، جبکہ اس نے تم پر اس شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب تم ہی جواب دو، ہر دو فریق میں سے عذاب سے بے خوف رہنے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے امن یعنی اخروی بے خوفی ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہی ہماری توحید کی دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مخالف قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب بیٹا اور پوتا عطا کیے۔ ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی۔ یہ سب نیکوکار قربت اور حضوری والے لوگ تھے۔ اور اسماعیل اور الیسی اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت سے شرف یاب فرمایا، اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں اپنے لطف خاص اور بزرگی کے لیے چن لیا تھا، اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے تو ان سے وہ سارے اعمال خیر ضبط یعنی نیست و نابود ہو جاتے جو وہ انجام دیتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور
حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ پھر اگر یہ لوگ یعنی کفار ان باتوں سے انکار کر دیں تو بے شک ہم نے ان باتوں پر ایمان لانے کے لیے ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان سے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہی وہ لوگ یعنی کہ پیغمبران خدا ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے۔ پس اے رسول آخر الزماں، آپ ان کی فضیلت والے سب طریقوں کو اپنی سیرت میں جمع کر کے ان کی پیروی کریں تاکہ آپ کی ذات میں ان تمام انبیاء رسول کے فضائل اور کمالات یکجا ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم میں سے اس ہدایت کی فراہمی پر کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور انہوں نے یعنی یہود نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جانی جیسی قدر جاننا چاہیے تھی، جب انہوں نے یہ کہہ کر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ فرما دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، تم نے جس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں، تم اسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہو اور اس میں سے بہت کچھ چھپاتے بھی ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے، پھر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، بابرکت ہے، جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ان کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ اس لیے نازل کی گئی کہ آپ اولاً سب انسانی بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو اور ثانیاً ساری دنیا میں اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سنائیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس پر وہی ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی ہو۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں بھی عنقریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوں گے تم اپنی جانیں جسموں سے نکالو، آج تمہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ اور بے شک تم روز قیامت ہمارے پاس اسی طرح تنہا آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور اموال اور اولاد میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آؤ گے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھیں گے جن کی نسبت تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک آج تمہارا باہمی تعلق اور اعتماد منقطع ہو گیا، اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، یہی شان والا تو اللہ ہے۔ پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ وہی صبح کی روشنی کو رات کا اندھیرا چاک کر کے نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو حساب اور شمار کے لیے یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں راستے پا سکو۔ بے شک ہم نے علم رکھنے والی قوم کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک خلیے سے پیدا فرمایا، پھر تمہارے لیے ایک جائے اقامت ہے اور ایک جائے امانت، مراد رحم مادر اور دنیا ہے یا دنیا اور قبر ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں،
اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس بارش سے ہر قسم کی رویدگی نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس سے ہم اوپر تلے پیوستہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گھابے سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے، جو کئی اعتبارات سے آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں، اور پھل ذائقے اور تاثیرات جداگانہ ہیں۔ تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، بے شک ان میں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم و دانش کے لڑکے اور لڑکیاں بھی گڑ لیں۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو اس سے متعلق یہ کرتے پھرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، بس تم اسی کی عبادت کیا کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت کی نشانیاں آ چکی ہیں، بس جس نے انہیں نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا تو یہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہیں، اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو بار بار انداز بدل کر بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ کافر بول اٹھیں کہ آپ نے تو کہیں سے پڑھ لیا ہے، تاکہ ہم اس کو جاننے والے لوگوں کے لیے خوب واضح کر دیں۔ آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے، اور اگر اللہ ان کو جبراً روکنا چاہتا تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو بھی ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر پاسبان ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، پھر وہ لوگ بھی جواباً جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں دشنام ترازی کرنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر فرقے اور جماعت کے لیے ان کا عمل ان کی آنکھوں میں مرغوب کر رکھا ہے، اور وہ اسی کا حق سمجھتے ہیں، پھر سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ انہیں ان اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے تھے۔ یہاں پہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت نمبر 108 سورہ انعام کی اس میں بتا دیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے جو معبود ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو۔ اب کیا ہوگا کہ بدلے میں جب وہ بحث مباحثہ کریں گے اور وہ بھی آپ کے رب کو گالیاں دیں گے تو پھر آپ سے برداشت نہیں ہوگی، اور یہ چیز پھر اللہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 109 کی طرف جاتے ہیں۔ وہ بڑے تاکیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو ان کی اپنی بدنیتی کے باعث قبول حق سے اس طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ اس نبی پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، سو وہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں چھوڑ دیں گے کہ وہ بھٹکتے رہیں۔ یہ سورہ انعام کی 110 آیات تک ہو گئی ہیں، لیکن یہ سورۃ انعام جاری ہے، تقریباً 7 پارے ہو چکے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوششیں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پڑھنے اور سننے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، سیدھے راستے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر اس غلطی کے اوپر ہم شرمندہ ہیں، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، درگزر کر دے۔ رمضان کی یہ آخری دن جا رہے ہیں، یا اللہ تو رحم و کرم فرما۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔